بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کیا گیا، کس طرح سے لوگوں پر لاٹھی چارج ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں، وہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ رات گئے اس طرح سے پولیس نے دھاوا بول دیا جو مظاہرین اٹیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ اس کریک ڈاؤن کے باوجود اور لاٹھی چارج کے باوجود وہاں پر خواتین اور بچے موجود رہے۔ علیمہ صاحبہ دیگر بہنیں خان کی وہاں پر رہیں۔ وہاں جو میڈیا تھا، سوشل میڈیا، انہوں نے یہ مناظر کیپچر کیے اور اس طرح کے مناظر سامنے آئے کہ جب لاٹھی چارج شروع ہوا تو لوگ پھر وہاں سے بھاگے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہاں عورتیں بھی موجود تھیں جو اس چیز کی گواہی دیتی رہیں کہ جی دیکھیں یہ مردوں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، لاٹھی چارج کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ خواتین بتا رہی ہیں کہ انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، کوئی تمیز نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح سے پھر وہاں سے خوفزدہ ہو کر خواتین وہاں سے گئی۔ لیکن اس کے باوجود علیمہ صاحبہ اور دیگر خواتین وہاں پر کافی دیر موجود رہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جب یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، اور یہ آغا شیر سرور کہہ رہے ہیں، نوجوان صحافی ہیں، کہ پنجاب پولیس کا بہیمانہ تشدد سامنے آیا، معصوم بچوں کو بھی نہ بخشا گیا، ماں باپ کے سامنے بچوں کو دھکے دیے گئے۔ اس ظلم کے خلاف اڈیالہ کے باہر عوام مزاحمت پر ڈٹے رہے اور کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے حوصلے بلند رہے۔ یہ دیکھیں بچے بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر، خواتین تھیں، اور پھر وہ بھی بتا رہی تھیں کہ وہاں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ خواتین بھی بتا رہی تھیں کہ جی وہاں پر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اس لیے پھر ہم وہاں سے اب آ گئے ہیں۔ تو اب تو بیٹھنے بھی دیا جا رہا، پہلے یہاں پر لوگ بیٹھے تھے اور کہا گیا کہ جی وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں خواتین، بچے بھی ان میں تھے، جو اڈیالہ جیل کے باہر جہاں ناکہ ہوتا ہے اس سے آگے نہیں دیا جاتا، اس انداز سے وہاں پر قرآن خوانی کرتے رہے۔ تو اب میں آپ کو وہ مناظر دکھاتا ہوں جب آپریشن کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ جو ہی آپریشن ہونے والا تھا، دیکھیے پولیس بالکل تیار تھی اور اینٹی رائٹ گیئر میں تھی، لوگ وہاں پر نعرے لگا رہے تھے، خواتین نعرے لگا رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پر آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے یہاں پر، احتجاج میں شامل تھے، وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور یہی تو بات ہے کہ ایسے حقائق پھر سوشل میڈیا سامنے لاتا ہے، اس لیے پھر سوشل میڈیا ہی زیر عتاب آ جاتا ہے۔ وہاں پر آغا شیخ سرور نوجوان صحافی موجود تھے، انہوں نے تفصیل بتائی ویڈیو میں، اور انہوں نے اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دکھایا کہ کس طرح سے وہاں پر بچے، خواتین موجود تھیں، اور پھر اس وقت پولیس نے کس طرح سے کریک ڈاؤن کیا، اس پر انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کے ذریعے حقائق۔ یہ دیکھیں یہاں پر بچے بھی موجود تھے، یہ رات گئے کے مناظر جہاں پر بچے بھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب کریک ڈاؤن ہوا تو یہ سب یہاں سے چلے گئے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں جب لوگ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ پولیس کو بلا لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑنا ہے، ان پر کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ ایک افسوسناک خبر تحریک انصاف کے لیے، سلافیدی کے لیے، جب سندھ کا دورہ انہوں نے کیا ہے تو وہاں ایک ان کے نوجوان کارکن کی ہلاکت ہو گئی۔ یہ سہیل آفریدی کی ریلی میں حادثے کا شکار ہو گئے تھے ان کے کارکن، اور اس کے بعد زخمی حالت میں ان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے دوران ریلی میں حادثے کا شکار ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکن کا انتقال ہو گیا۔ یہ لیاری ایکسپریس وے پر جب جا رہے تھے وہاں پر حادثہ پیش آیا تھا، اور یہ ریلی میں شریک تھے اور موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ان کا نام تھا بلال محسود۔ یہ گر کر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمی پی ٹی آئی کارکن بلال محسود کو اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ ایک روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ بلال محسود کا تعلق UC1 سہراب گوٹھ ٹاؤن 7 سٹار کالونی گنم منڈی کراچی سے تھا، اور ان کے نماز جنازہ میں بھی لوکل لیڈرشپ نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی کراچی آفیشل کی طرف سے بھی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا، اور دیگر پی ٹی آئی لیڈرشپ نے بھی اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اور افسوسناک خبر اس لیے کہ کل بھی یہ خبر آئی تھی کہ ان کے 4 لوگ شہید ہوئے تھے، ایک ان کے
تحصیل کے سطح کے صدر تھے، ان کا بیٹا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اچھا، اب لگ رہا ہے کہ جی مذاکرات کی بات جب ایک قدم آگے چلتی ہے تو دو قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی مزاحمت کا فیصلہ کر چکی، اس لیے 8 فروری تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، یعنی مذاکرات کی کہانی ابھی ختم لگ رہی ہے، ابھی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر یقین دہانی کروائی جائے کہ عمران خان کی ملاقات کو 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو کل صبح ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ قانون آئین کچھ نہیں ہے، خود مان رہے ہیں کہ ہم نے مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی ہمیں یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ جی وہ ملاقات اگر کروائیں گے تو ہڑتال بند کر دی جائے گی، اس کی شرط پر ملاقات کروائی جائے گی۔ باقی یہ سختیاں جس طرح سے تیز ہو رہی ہیں اسی طرح سے ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھنے کی رفتار بھی تیز ہو رہی ہے۔ زیادہ ٹیکس، مہنگی بجلی، مسائل، وزیر خزانہ کا کمپنیوں کے ملک سے باہر جانے کا اعتراف۔ اب آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ کا وزیر خزانہ بھی اب اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں کمپنیاں ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سب ختم ہو رہا ہے، یہاں پر معیشت کا برا حال ہے، یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا اور بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کیا رہ گیا یہاں پر؟ جب بڑی بڑی کمپنیاں جائیں گی تو روزگار کے مواقع کیا خاک ہوں گے؟ یہ ان کی طرف سے اعتراف آیا ہے کہ جی کاروباری حالات یہاں نہیں رہے، مہنگائی کی وجہ سے، مطلب اس میں بجلی بھی ہے، دیگر کاروباری سہولیات کے بارے میں بات کر لیں تو اس لیے کمپنیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ جب خود اعتراف کر رہے ہیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کاروباری حالات تو بہت برے ہیں اور کہانی ختم ہے۔ اوپر سے دیکھیے کہتے ہیں جی آئی ٹی کو فروغ دینا ہے، پھر خبر آ گئی ہے 15 جنوری کو پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان ہے، اور اس کی تفصیل باقاعدہ آ گئی ہے کہ جی اس وجہ سے کہ جی وہ انٹرنیٹ سروس میں تعطل رہے گا کیونکہ کیبل کی مرمت کا کام ہو رہا ہے۔ یہ ہر دفعہ ہی پتہ لگتا ہے، ابھی حال ہی میں پہلے بھی اس طرح سے ہوا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں انٹرنیٹ کی سب سے زیادہ ڈسرپشن ہے۔ تو کیا کاروبار ہوگا؟ اب تو ہر کاروبار انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہ 24 چینل جو وزیر داخلہ کا چینل ہے اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، انٹرنیٹ صارفین کو 15 جنوری کو سست رفتار انٹرنیٹ اور ممکنہ سروس میں تعطل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی انٹرنیٹ سروس بالکل ہی ختم ہوگی کیونکہ ملک کی ایک اہم سب میرین انٹرنیٹ کیبل پر مرمتی کام شروع ہو گیا ہے، اور کمپنی نے بتایا ہے کہ دوپہر 2 بجے یہ شروع ہوگا، 1 گھنٹہ اس میں لگ سکتا ہے اور اس سے انٹرنیٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک متاثر ہوگا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ اب یہ سب معیشت سے جڑتی ہیں چیزیں اور معیشت آپ کی سلو ہوگی۔ اس پر مزمل اسلم صاحب مشیر خزانہ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں جی کہ another disappointing year ahead, World Bank projects 3% growth for financial year 26۔ 3% گروتھ، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے، پہلا ریکارڈ بھی انہی کا ہی ہے، 3 سال میں مسلسل 3% سے کم گروتھ کا، اور اب یہ چوتھا سال وہ بھی 3% گروتھ کا، تو یہ پاکستان کا ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے۔ پہلے اتنی کم معاشی گروتھ مسلسل 3 سال کبھی نہیں رہی، اب یہ چوتھا سال ہے، اس اپنے ہی ریکارڈ کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو کیا یہاں پر حالات رہیں گے؟ اوپر سے جی مصدق ملک صاحب اپنی چیزیں سنا رہے ہیں کہ مخصوص طبقہ، یہ مخصوص طبقہ کون سا رہ گیا ہے جس کے لیے سستی بجلی، گیس اور ٹیکس چھوٹ دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ تو کس نے کہا ہے آپ کو روکا ہے؟ یہ کون سا مخصوص طبقہ ہے جس کو آپ اب تک اس طرح کی سہولیات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سب کو یکساں مواقع ہونے چاہیے، سب کے لیے برابری ہونی چاہیے؟ بھئی آپ لوگ لیتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پارلیمنٹیرینز کے لیے، بڑے بڑے عہدیداروں کے لیے ہی یہ چیزیں فری ہیں نا، اور کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو ختم کریں۔ پھر ایک نئی مصیبت آ گئی ہے حکومتی کچھ لوگوں کے لیے یا ان کے سوشل میڈیا کے بریگیڈ کے لیے، کیونکہ ہائی کورٹ آرڈرز NCCIA ٹو آئیڈینٹیفائی ملائنرز آف جوڈیشری آن سوشل میڈیا، اور خواتین ججز کی بات ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھا گیا کہ نون لیگ کے بہت سے اکاؤنٹ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف باقاعدہ کمپین شروع ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ انہوں نے فیصلے ایسے دے دیے تھے کہ جی فلاں پراپرٹی کا قانون یہ نہیں چل سکتا، اب اس میں خیر تبدیلیاں لگ گئی ہیں، تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ حکومت شروع ہوئی ہے۔ آخر میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی، فاروق کھوکھر جو کچھ عرصہ پہلے JUI میں شامل ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری اسلام آباد سے ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہاں ناکہ لگا ہوا تھا، وہاں پر ان کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا گیا، لیکن وجوہات باضابطہ نہیں بتائی گئی کیوں گرفتار کیا، کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر مختصر وقت کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی رہائی ہو گئی۔ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی مجھ سے رشوت طلب کی گئی، خصوصی ناکہ لگا کر مجھ سے رشوت طلب کی گئی۔ اسلام آباد پولیس پر فخر کھوکھر کے سنگین الزامات، تو کہہ رہے ہیں یہ صرف میرے لیے ناکہ لگایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا، تو نہ ویڈیو بنانے کی اجازت دے رہے تھے نہ کچھ اس طرح کا کرنے کی، تو یہ صرف میرے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، یہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ یہ ہے اسلام آباد کے حالات، یہ ہے JUI کے اہم رہنما کے ساتھ
پیش آنے والا واقعہ. تو فضل الرحمان صاحب کو بھی شاید یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا جی میں تو آؤں گا، تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.